کہانی سنانے والی کہتی ہے، میں ایک لڑکی ہوں، میری عمر اس وقت 29 سال ہے۔ میں ایک دور دراز گاؤں میں رہتی ہوں جو ایک صوبے کے ماتحت ہے۔ ہمارے گھر میں ہم بہت بہن بھائی ہیں۔ میرے 4 بھائی اور 7 بہنیں ہیں اور میں سب میں سے 5ویں نمبر پر ہوں۔ بچپن میں ہمارے والد ہم سب سے محبت کرتے تھے، وہ ہمیں ایک جیسا سمجھتے تھے، کسی میں بھی فرق نہیں کرتے تھے اور یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی بھی اداس ہو۔ ہمارے بچپن کے دن اسی محبت اور توجہ میں گزر گئے، لیکن وقت کے ساتھ ہمارے والد بدلنے لگے، خاص طور پر ہمارے ساتھ، یعنی بیٹیوں کے ساتھ۔ یہ تبدیلی اس وقت آئی جب وہ ریٹائر ہوئے۔ اس تبدیلی کی بڑی ایک وجہ ہمارے دادا کے رشتہ داروں کی باتیں تھیں جو مسلسل ان کے کان بھرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہمارے والد ہمیں بوجھ اور شرمندہ سمجھنے لگے۔ اب وہ ہمیں پہلے جیسی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتی یا تھک جاتی تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں نظر انداز کیا جانے لگا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارنا پیٹنا معمول بن گیا تھا، اور کبھی کبھی تو بغیر کسی وجہ کے بھی ہمیں سزا ملتی۔ مثال کے طور پر اگر وہ باہر سے غصے میں گھر آتے تو سیدھا ہم لڑکیوں پر ہاتھ اٹھاتے۔ مجھے یاد ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی اسکول سے ذرا دیر سے نکلتی یا وقت پر گھر نہ پہنچتی تو بھی مار پڑتی تھی۔ میں نے ایک بہت تکلیف دہ بچپن گزارا۔ سچ کہوں تو مجھے یاد ہی نہیں کہ واقعی کبھی میں بچی تھی یا نہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کتنی بار ہنسی، اور یہ بھی یاد نہیں کہ میں کتنی بار مار کھائی۔ میں اور میری بہنیں مسلسل تکلیف میں رہتی تھیں، لیکن اس وقت کے باوجود ہم کبھی بھی کسی کو اپنے والد کے بارے میں برا کہنے نہیں دیتے تھے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انہیں ناراض کرے، چاہے ہم خود کتنے ہی دباؤ میں کیوں نہ ہوں۔ اتنی سختیوں اور دباؤ کے باوجود میں نے اپنی پڑھائی نہیں چھوڑی، ہمیشہ پڑھائی میں آگے رہی۔ مجھے یاد ہے 6ٹھی جماعت میں ایک دن اسمبلی کے دوران ایک ٹیچر نے میرا نام پکارا تاکہ مجھے نمایاں اسٹوڈنٹ میں انعام دیا جائے۔ اس وقت ساری اسٹوڈنٹ قطار میں بیٹھی تھیں، لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے۔ میں تقریباً گزرنے والی تھی۔ کچھ لڑکیاں مجھے کہہ رہی تھیں کہ خود کو زیادہ اہم نہ سمجھو، تم کوئی ٹاپر نہیں ہو۔ ایسی باتیں سن کر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیوں، لیکن لگتا تھا کہ لوگ ہمیں ہمارے والد کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں۔ میں نے انعام تو لے لیا، مگر دل میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ جب کلاس میں واپس آئی تو ساری لڑکیاں میرے گرد جمع ہو گئیں۔ وہ آپس میں جھگڑا کر رہی تھیں کہ مجھے ہی کیوں اعزاز ملا۔ اس دن میں نے خود سے نفرت محسوس کی۔ مجھے لگا کاش مجھے کبھی انعام نہ ملتا، کاش میں اس دنیا میں ہی نہ آتی۔ گھر کا ماحول بھی ہمیشہ تناؤ سے بھرا رہتا تھا۔ ہمارے والد ہر وقت غصے میں رہتے تھے۔ اسکول کا دباؤ الگ، گھر کا دباؤ الگ، مار پیٹ الگ۔ اتنی تھکن اور ذہنی بوجھ تھا کہ مجھے اپنے گزرے ہوئے دن بھی بولنے لگے۔ اب مجھے اپنی زندگی کے صرف چند لمحے یاد ہیں۔ آخری چیز جو مجھے واضح یاد ہے وہ یہ کہ میں مڈل اسکول میں بھی نمایاں اسٹوڈنٹس میں شامل تھی۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی، جی ہاں مڈل میں، اور عمر 18۔ لیکن مجھے آج تک یاد نہیں کہ ہمارے والد اچانک مجھے 7 سال تک پڑھائی سے کیوں روک دیا۔ اب جو بات میں بتانے جا رہی ہوں وہ ایسی ہے جیسے ایک عام انسان کا ذہن برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ تو سوچیں اس شخص پر کیا گزری ہوگی جس نے یہ سب حقیقت میں جھیلا ہو اور آج تک اس کے اثرات سے سیکھ رہا ہو۔ میری بڑی بہنوں کی ایک ایک کر کے شادی ہونے لگی۔ اللہ کی رحمت تھی کہ ان میں سے کسی پر بھی 1 سال سے زیادہ انتظار نہیں آیا۔ ہر سال ایک بہن کی شادی ہو جاتی، یہاں تک کہ مجھ سے بھی 1 سال بڑی بہن بھی
بیاہ دی گئی۔ اس وقت میری عمر 21 سال تھی۔ میں دل سے چاہتی تھی کہ کم از کم میں اپنی ثانوی تعلیم مکمل کر لوں، مگر ہمارے والد نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا لڑکی کی جگہ گھر اور کچن میں ہوتی ہے۔ ہمارے گھر رشتے آنا کم ہو گئے، بلکہ تقریباً بند ہو گئے، اور ہمارے والد اس بات سے خوش نہیں تھے۔ دن گزرتے رہے۔ اسی دوران میرے ایک بھائی کو نوکری مل گئی اور وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا۔ جب بھی وہ گھر آتا ہمارے لیے تحفے ضرور لاتا۔ میرے لیے اور امی کے لیے اور تمام دوسرے بھائیوں کے لیے بھی تحفے لے کر آتا تھا۔ وہ ہمیں خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، ہمارے دل رکھنے کی کوشش کرتا۔ اس وقت میری چھوٹی بہنیں ابھی پڑھ رہی تھیں۔ ہمارے شہر کی تعلیمی حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ اسکولوں کی کمی کی وجہ سے تین اسکولوں کی اسٹوڈنٹس کو ایک ہی اسکول میں اکٹھا کر دیا جاتا تھا، اور ان کے اوقات بھی عجیب تھی۔ میری بہنوں کا اسکول صبح 11 بجے شروع ہوتا اور دوپہر کے بعد ختم ہوتا، لیکن یہ بات ہمارے والد کو پسند نہیں آئی۔ اسی معاملے پر گھر میں بہت جھگڑا ہوا۔ ہمارے والد اور والدہ کے درمیان جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ ہمارے والد نے غصے میں آ کر امی کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ یہ بات امی کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ امی کے بھائیوں نے کہا کہ کچھ وقت کے لیے آپ گھر چھوڑ دیں جب تک والد کفارہ ادا نہ کریں۔ آخر کار امی گھر سے چلی گئی۔ یہ چینل راز قصے ہے اور یہ کہانی خاندان کی پہلی قسط ہے۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔